अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जा रहे हैं हज़रत यूशा अलैहि सलाम के मकबरे पर, और ये हमारे भाई हैं इनकी जी इनकी एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने शुरू में क्या कहा, जैसे यहाँ क्या होता है ना, आपको बोलेंगे 400, और फिर जब लेके जाएंगे तो बोलेंगे ट्रैफिक बहुत है, ये बोलेंगे आपसे 600। ये बहुत चलता है, बिल्कुल आम है, नॉर्मल है। तो हम तो इतनी टेंशन में आ गए यहाँ रहते रहते कि अब तो पहले बोलते हैं, वो बोलता है 400 तो फिर हम लिख के बोलते हैं उसे 400, फिर हम उसे बोलते हैं टोटल 400 ही रहेंगे। 3-4 बार उससे कंफर्म कर लेते हैं। हम भाई से भी कंफर्म कर रहे थे कि वहाँ तक जाने के, इन्होंने बोले इतने, हमने बोले इतने ही रहेंगे ना, तो बोले थोड़ी बहुत अरबी इनको आती है, बोले कि इससे ज़्यादा जो और टैक्सी वाले लेते हैं मैं ऐसे नहीं लेता हूँ, इससे ज़्यादा लेना मेरे लिए हराम है। तो यहाँ जो है ना, इस्लामिक कंट्री ज़रूर है लेकिन दीन से दूरी भी काफ़ी है। ऐसे लोग मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर, जो कि यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर है। आपको नज़र आएगा समंदर, और देखिए जब यहाँ से निकलते हैं तो ये खूबसूरत व्यू नज़र आता है। और आज हम आपको बहुत अहम ज़ियारत पे ले जा रहे हैं, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर। अभी हम यूरोपियन साइड पर मौजूद हैं। हमें आज ब्रिज क्रॉस करना है जो कि एशियन साइड पे हमें ले जाएगा। तो आज हम आपको यूरोपियन और एशियन दोनों साइड दिखाएंगे इस वीडियो में। और देखिए सामने आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है बड़ा सा, अब उस ब्रिज को क्रॉस करके हम एशियन साइड पर पहुंचेंगे यूरोपियन साइड से। इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए पहुंच रहे हैं एशियन साइड पर, यूरोपियन साइड से। ये बहुत बड़ा ब्रिज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर आ चुके हैं, और ये कुछ दुकानें वगैरह यहाँ लग रही हैं। बहुत अंदर आके हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक है यहाँ पर, बहुत अंदर आके ये सारी दुकानें आप लोग देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये मज़ार है हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का मज़ार दिखाने से पहले हम हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के बारे में बता देना चाहते हैं। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का नाम तो कुरान मजीद में कहीं नहीं आया, लेकिन सूरह कहफ में 2 मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हेल्पर के तौर पर ज़िक्र आया है। तो हदीस में मिलता भी है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया कि सूरह कहफ में ये जो 2 मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दोस्त, ये कौन है, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि यूशा इब्न नून है, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। और मुफ्ती साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? माशाअल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन नबियों का तज़किरा आयत लिखी हुई है, कुरान मजीद में 25 नबियों का नाम है। हज़रत यूशा इब्न नून जो है उनका नाम कुरान मजीद में नहीं है, अलबत्ता उनका तज़किरा कुरान मजीद में है। तो ये जो आयत लिखी हुई अभी हमने आपको बताई, वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु, कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नौजवान से ये बात फरमाई। हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही, यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम ख़ास लोगों में से हैं। और इनकी फ़जीलत में एक बात ये भी मिलती है, मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वह हदीस पाक मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आली का खुलासा ये है
کہ یوشع علیہ السلام جب اللہ کے راستے کی محنت کر رہے تھے اور اعلاء کلمت اللہ میں مشغول تھے تو اس کی وجہ سے ان کی عبادت یا نماز کا وقت نکل گیا، تو یہ واحد شخصیت ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تاکہ وہ اپنی عبادت کر سکے، اور پھر اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ تو بہرحال یہ بڑے مبارک نبی ہے، ان کے روزے کی ہم آپ کو زیارت کرانا چاہتے ہیں۔ ویسے تو تاریخی روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا انتقال کنعان میں ہوا ہے، لیکن اس وقت ہم ترکی استنبول میں موجود ہے۔ معتبر ذرائع اور مضبوط تحقیق کے مطابق ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کا مزار اور مقبرہ یہاں پر ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس مزار اور مقبرے کی ہم آپ کو زیارت کرانے لے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ پیغمبروں کے بارے میں پڑھو گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ 12 قبیلے جو بنائے تھے، 12 قبیلوں کے جو سردار تھے، ان پر جو ہیڈ بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اسی طرح سے جب قوم عمالقہ اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے منع کر دیا تھا، تو اس وقت بھی حضرت یوشع ابن نون اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو اب ہم آپ کو مبارک دکھانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ راستہ ہے، بہت اندر آ کے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم یوروپین سائٹ سے ایشین سائٹ پر آئے، اور ایشین سائٹ پر آنے کے بعد بھی بہت اندر آئے۔ یہاں ٹیکسی بھی آنا بند ہو جاتی ہیں، اور عام طور پر مفتی صاحب آپ کو ہمیں تو پتہ ہی ہے، ناظرین کو بتا دیں کہ عام طور پر لوگوں کو یہ جگہ معلوم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ ارطغرل سیریل جب سے ہٹ ہوا ہے نا تو لوگ وہیں جاتے ہیں، چلو صاحب برسا چلو صاحب وہ کونیا چلو، یہ جگہ تو پتہ ہے، لیکن حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں غالباً شاذ و نادر کسی کو پتا ہوگا۔ آپ یہاں دیکھ سکتے کہ اس وقت کتنی کم تعداد ہے گھوم رہی ہے۔ اور یہ سامنے کا جو ہے وہ راستہ ہے، باہر دکانیں بھی لگی ہیں، اندر چلتے ہیں۔ آئیے، یہی ہے نا مفتی صاحب؟ یہی بن رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے آپ، حضرت یوشع علیہ السلام کا یہ مزار مبارک ہے، مقبرہ مبارک ہے۔ کتنا لمبا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم یہ درخواست کریں گے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب فرما دیں۔ ایصال ثواب ان کی برکت سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات سے درخواست درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی وسلم۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 1300 یا 1500 سال پہلے تشریف لائے تھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے حضرت یوشع علیہ السلام یہاں کی سرزمین پر آئے ہوں گے کسی کام سے۔ تو اس زمانے میں چونکہ لوگوں کی اور انسانوں کی ہائٹ بہت لمبی ہوا کرتی تھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، تو آپ دیکھیں حضرت یوشع علیہ السلام کا جو مزار مبارک ہے وہ اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ چل رہا ہے کہ یہ ان کی ہائٹ ہوگی تبھی اتنا بڑا جو ہے یہ قبر بنائی گئی ہے، کیونکہ جب ہائٹ اتنی ہوگی تبھی تو اتنی بڑی بنائی گئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ہے۔ میں وہاں سے مفتی صاحب کو موبائل پکڑا کے چل کے آتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تقریباً 23 قدم میں وہاں سے یہاں چل کر آیا ہوں۔ 23 قدم چلنے کے بعد میں ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہائٹ کتنی ہوگی، کچھ نہیں تو 15 قدم تو منتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا حضرت یوشع علیہ السلام کا مزار ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ اینڈ کر دوں تو ناظرین، آپ حضرات سے درخواست ہے ایصال ثواب کی نیت سے ضرور کچھ پڑھیں۔ یوشع علیہ السلام کا نام مفتی صاحب ہم لوگ بچپن سے مدرسے میں پڑھتے تھے، اور وہ واقعے میں سورہ کہف کے واقعے میں ویسے بھی بڑی کیفیت ہے، بڑے اسباق ہیں۔ تو جب بھی استاد محترم ہمیں یوشع ابن نون علیہ السلام کا واقعہ سناتے تھے بڑا مزہ آتا تھا۔ آج ہمارے لیے مفتی صاحب بڑی سعادت کی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زیارت کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوشع علیہ السلام اور جتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں سب کی تربت پر کروڑوں کروڑ انگنت صلاۃ و سلام نازل فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر، نبیوں کے نقش قدم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں رب کریم چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی عجیب بات ہمیں ایک یہ بھی نظر آئی کہ ماشاءاللہ لوگ تو پھول ڈالتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبر کی قبر پر آلریڈی اتنے پھول اگا دیے ہیں کہ ایسا لگتا ہے
کہ جیسے یہ کوئی اگائے گئے ہوں کسی کے ذریعے، لیکن ایسا نہیں ہے، بس نارمل یہاں کھاد وغیرہ پڑی ہوئی ہے، اور ایک خوبصورت پوری پھولوں سے لبالب ہے یہ قبر مبارک، اور بیچ میں درخت ہے. تو بس ہماری گنہگار آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت جگہ کی سعادت نصیب فرمائی. اس کلپ کو شیئر کریں، گھر پہ سب کو دکھائیں. حضرت یوشع علیہ السلام کی یہ قبر آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. السلام